السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ آپ صحت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الگ کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کہانی کو ضرور انجوائے کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب نے ایپیسوڈ 5 میں سنا کہ کیسے سکینہ بیگم کو کسی نے دھکا مارا اور اس کے بعد وہ زارا کو پکارتی پکارتی وہیں بے ہوش ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں باقی کی اسٹوری۔ ایپیسوڈ 6 اندیکھی وجود۔ زارا نے جیسے ہی سکینہ بیگم کی آواز سنی وہ دوڑتے ہوئے لانج میں آ گئی۔ سکینہ بیگم کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرائی اور دوڑتے ہوئے سکینہ بیگم کے پاس گئی۔ امی امی آنکھیں کھولیں، آخر کیا ہوا ہے آپ کو؟ زارا روتے روتے پوچھنے لگی۔ زارا نے دیکھا کہ میز پر ایک پانی کا جگ پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ جگ اٹھایا اور سکینہ بیگم کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ جیسے ہی سکینہ بیگم کے پلکوں تک وہ پانی پہنچا وہ اٹھ گئی۔ امی امی آپ کو کیا ہوا اور آپ کے سر سے یہ خون؟ زارا نے اسے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا، بس پیر پھسل گیا تھا تو اس لیے گر گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ سکینہ بیگم نے زارا کے آنسو صاف کیے۔ انہیں صحیح نہیں لگا کہ وہ اصل وجہ زارا کو بتائے۔ اچھا آپ خیال رکھیں اپنا، زارا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر ان کے ماتھے سے خون صاف کرنے لگی۔ امی آپ کھانا کھا لیں اور میڈیسن کھا کر آپ آرام کر لیں۔ ایکچولی سمیر کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، زارا نے سکینہ بیگم کو کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سکینہ بیگم دھیمی لہجے میں کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ ارے نہیں نہیں، آپ اٹھے نہیں، میں آپ کے لیے کھانا یہیں لے کر آ جاتی ہوں۔ زارا نے سکینہ بیگم کو اٹھتا دیکھ کر فوراً سے کہا۔ سکینہ بیگم زارا کی بات سنتے ہی واپس وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اور ہاں زارا سنو، سمیر گھر پر آئے تو مجھے اٹھا دینا، آج ہی ان سے بات کروں گی میں، سکینہ بیگم نے زارا سے کہا۔ ٹھیک ہے، زارا یہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ السلام علیکم، سمیر گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہنے لگا۔ وعلیکم السلام، کھانا لگا دوں؟ زارا عام سے لہجے میں بولی۔ ہاں لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ خالہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ سمیر نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ اصل میں امی کے سر میں تھوڑا سا درد تھا، اس لیے پہلے ہی میں نے ان کو کھانا کھلا کر اور میڈیسن دے کر سلا دیا، زارا کہنے لگی۔ اور امی کہہ رہی تھی کہ انہیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ آئیں تو میں انہیں اٹھا دوں، زارا یاد آنے پر بولی۔ نہیں نہیں، ابھی رہنے دو، صبح ہم کر لیں گے، ابھی ان کی نیند خراب نہ کرو، سمیر کہنے لگا۔ زارا سر ہاں میں ہلا کر اٹھ گئی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ سمیر نے اس سے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، زارا نظریں چرا گئی۔ زارا اس طرح کی بے وقوفی کیوں کر رہی ہو؟ سمیر نے اس کے چہرے سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کس طرح کا؟ زارا نے تعجب سے پوچھا۔ ناراض ہو؟ سمیر نے جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ویسے بھی میں تو پاگل ہوں نا؟ زارا اس طرح ہنسی۔ زارا پلیز ایسا مت کرو، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن میں تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا جبھی میں تمہیں وہاں پر لے کر گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میرے زندگی کا سب سے قیمتی حساسہ ہو تم۔ سمیر کو اس کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سمیر تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں ہم تینوں کے علاوہ کسی چوتھے شخص کا بھی وجود ہے، زارا اس بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہاں کسی چوتھے شخص کا بھی وجود ہے، تو مجھے اور خالہ کو کیوں نہیں نظر آتا؟ سمیر نے پوچھا۔ امی اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہے سمیر، زارا بولی۔ ان کو بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے، زارا کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا تمہاری یہ ناراضگی، سمیر نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے اسے دیکھا
اور اس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے فکر نظر آ رہی تھی، جس میں اسے پیار اور سب کچھ دکھا۔ اچھا میں نہیں ہوتی ناراض، کھا لو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تم بھی کھا لو۔ سمیر اب کچھ پرسکون ہوا تھا۔ اوکے، زارا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ باہر کوئی تھا جس سے اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زارا، سمیر کہاں ہے؟ سکینہ بیگم نے زارا کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ امی جی وہ تو واپس چلے گئے ہیں، زارا نے بکھرا ہوا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے تم تو مجھے اٹھا دی تھی، مجھے ان سے بات کرنی تھی نا۔ امی میں اٹھانے آ ہی رہی تھی کہ سمیر نے کہا نیند خراب نہ کرو، میں صبح بات کر لوں گا، وہ آپ سے بعد میں بات کر لیں گے، زارا نے ان کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی نا، جتنی جلدی چاہ رہی ہوں اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی ہے اس کام میں۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ زارا نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پریشانی کی بات تو ہے، یہاں کا سگنل کا بھی اتنا مسئلہ ہے کہ صحیح سے کسی سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتے، سکینہ بیگم نے خود کلام کی۔ زارا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ اس کے کان میں کسی کی گنگنانے کی آواز گونجی۔ زارا کام کرتے کرتے بالکل ہی سن پڑ گئی، وہ آواز بالکل اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، جیسے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا گنگنا رہا ہو۔ زارا نے ہمت کرتے ہوئے کچھ نظر سے پیچھے دیکھنا چاہا، لیکن آواز بند ہو گیا تو سکون کی سانس زارا نے لی اور اپنے کام میں مصروف ہونے لگی، لیکن سکون صرف کچھ ٹائم تک تھا۔ پھر زارا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ زارا فوراً سے پیچھے مڑی۔ کون کون؟ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آتش، اس نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زارا آس پاس نظر دوڑانے لگی، وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اور اس مخصوص آواز میں بولا، زارا زارا، اور زارا کو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ زارا اسے محسوس کر رہی تھی اپنے قریب، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ زارا نے کچن سے باہر جانے کا کیا لیکن سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زارا، ایک خوفناک آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زارا کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کو باندھ دیا ہو۔ زارا پکارتے ہی اس نے اس کی ٹانگ کھینچی۔ زارا بہت زور سے چیخی اور زمین پر گر گئی۔ ڈرتے ہوئے وہ خود بھی سمیٹ گئی۔ مجھ سے مت ڈرو، کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ زارا اسے بالکل قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ زارا کی سانس اٹک گئی۔ زارا ہمت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے غصے سے اس کے بال پکڑے اور اس کا سر دیوار پر لے مارا۔ اوہ! زارا نے اپنا سر پکڑا اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ خون کی بوندیں زمین پر گرنے لگی اور فرش پر پورا خون بہہ گیا۔ یہ آواز تو زارا کی ہے، سکینہ بیگم نے کمرے سے زارا کی آواز سنتے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے باہر آئی تو کچن کا دروازہ اسے بند ملا۔ وہ دروازہ پیٹتے پیٹتے کہنے لگی کہ زارا، کہ تم ٹھیک ہو نا؟ زارا دروازہ کھولو۔ جواب نہ پا کر سکینہ بیگم اپنے روم کی طرف جانے لگی فون لینے کہ کلک کی آواز پر دروازہ کھل گیا، اور جب سکینہ بیگم پیچھے مڑی تو یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ سکینہ بیگم یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیچے پڑی زمین پر زارا کو دیکھ کر اور خون پھیلا ہوا فرش پر دیکھ کر گھبرا گئی۔ زارا زارا، اٹھو بیٹا اٹھو، اس نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر ٹچ کر کر پوچھا۔ زارا کو پانی کی چھینٹیں بھی ماری۔ کیسی ہے وہ؟ سکینہ بیگم نے بہت کوشش کی لیکن زارا اٹھ نہیں پائی، اس لیے اس نے سمیر کو کال کی۔ کیسی ہے وہ اب؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سکینہ بیگم بے تابی سے پوچھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے اس لیے اسے چکر آ گئے اور وہیں بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، سمیر بولا۔ اچھا، اور تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نا؟ سکینہ بیگم بولی۔ خالہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے، سمیر
खुशी से बोला। सकीना बेगम ने उलझ कर उसे सुना। खाला, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। सकीना बेगम को बहुत खुशी हुई और सकीना बेगम ने खुशी से उसका माथा चूमा। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा समय, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कब से मुझे बात करनी है लेकिन वक्त ही नहीं मिल रहा। जी जी खाला बोले, बात क्या है आखिर? ये बात करना अभी मुनासिब नहीं, लेकिन मुझे ज़ारा की बहुत फिक्र सता रही है। अच्छा खाला आप बोलें, मैं सुन रहा हूँ। जवाबन सारा किस्सा सकीना बेगम ने उसके गोश गुजार कर दिया। लेकिन खाला, समीर ने कुछ कहना चाहा। समीर, मेरे पास सिर्फ तुम दोनों ही हो और अब मैं किसी को खोना नहीं चाहती। जिंदगी में मैंने बहुत से लोग खोए हैं। तुम जल्द अज जल्द कहीं और रहने का इंतज़ाम करो। अब बिल्कुल भी अकेली नहीं है, उसके साथ एक नन्ही जान भी है। प्लीज़ बेटा मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है खाला, मैं कुछ करता हूँ। समीर ने हाय भर ली। तुझे कहा था ना कि ज़ारा यहाँ से कहीं नहीं आ जाएगी। तुझे समझ में नहीं आती मेरी बात? सकीना बेगम ने जब आंखें खोली तो सामने खड़ी ज़ारा को देखकर हैरान रह गई। ज़ारा नहीं, आतिश। खौफनाक आवाज़ फिर उसके समातों से टकराई। या अल्लाह, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? सकीना बेगम खौफ से कांपने लगी। मैंने मना किया था ना, लेकिन तू बाज नहीं आई। अब भुगत। उसने उसे घूर से और गुस्से से देखकर कहा, क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? क्यों नहीं जान छोड़ देते तुम उसकी? सकीना बेगम खौफ ज़दा होकर बोली और सकीना बेगम रोने लग गई। उसने अपने चेहरे पर इस मुस्कुराहट सजाकर कहा, पसंद आ गई है वो मुझे। और सकीना बेगम उसे हैरत से देखने लगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है और अब तक आपको ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी की स्टोरी आप एपिसोड 7 में सुनेंगे। अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।